الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، کل کے درس میں ہم جو شعر پڑھ رہے تھے وہ یہ شعر تھا: وَأَنَّ الْهِلَالَ النِّزْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا بَدَأَ وَهُوَ شَخْصُ الْجَانِبَيْنِ ضَئِيلُ. اور یہ شعر ایک کلام کا حصہ ہے جو کلام کی طغرائی کا کہا ہوا ہے، اور طغرائی کے بارے میں ہم پہلے جان چکے ہیں کہ کافی مشہور شاعر گزرا ہے یہ، اور اس کا مشہور ایک قصیدہ ہے جس کا نام ہے لامیۃ العجم. اور طغرائی نے یہ جو باتیں ابھی ہم فی الحال پڑھ رہے ہیں، جس کی پہلی لائن کی شروعات ہے فصبرا معین الملک، تو یہ بات یہاں پر جو طغرائی نے کہی ہے، یا یہ جو ساری لائنیں ہیں، ان کے اندر طغرائی یہ بات کہنا چاہتا ہے کہ اگر آدمی کے اوپر پریشانی آتی ہے، کوئی بھی آدمی ہو، اگر اس کے اوپر پریشانی آتی ہے یا وہ کسی مصیبت سے دو چار ہے، تو اس کو اس پریشانی یا مصیبت سے گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پریشانی اور مصیبت وقتی ہے اور آگے یہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر ایک اچھی حالت آئے گی یا ایک اچھی چیز آئے گی جو آدمی کو خوش کر دے گی. اور یہ اصل میں یہ اشعار اس نے کیا ہے، ایک خاص آدمی کے لیے کہے ہیں، لیکن یہ اسی آدمی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ اشعار ہر تمام آدمی کو، کسی بھی آدمی پر یہ فٹ ہو سکتا ہے، جو بھی پڑھنے والا ہے ہر کوئی اس کا مخاطب ہو سکتا ہے، سب کے لیے یہ بات ہے. اور کہ آدمی کو پریشانی کے وقت پریشان نہیں ہونا چاہیے، ایک اچھا فعل اس سے لینا چاہیے کہ یہ پریشانی آگے چل کر کے دور ہو جائے گی. اور اس بات کو شاعر نے، اس جو پوری لائنیں دکھ رہی ہیں، ان کے اندر الگ الگ طریقے سے کیا ہے، الگ الگ مثالیں دے کر کے جو ہے اس چیز کو کنایتاً جو ہے کہنے کی کوشش کی ہے. تو پیچھے والی جو آخری لائن تھی جس کو ہم نے پڑھا تھا، وَأَنَّ الْهِلَالَ النِّزْوَ يُقْمِرُ بَعْدَمَا بَدَأَ وَهُوَ شَخْصُ الْجَانِبَيْنِ ضَئِيلُ. یہاں پر اس نے ایک چاند کی مثال دے کر کے سمجھایا تھا کہ چاند کو دیکھو کہ شروع میں کیسے ایک پتلا سا باریک سا ہوتا ہے، اس کے دونوں کنارے پتلے ہوتے ہیں، وہ خود پتلا سا ہوتا ہے، دبلا سا، کمزور سا ہوتا ہے. لیکن کیا یہ پریشانی کی بات ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کے کچھ دن کے بعد ہی وہ چاند پھر اپنی پورے شباب پر آ جاتا ہے، وہ بالکل پورا کا پورا چاند بن جاتا ہے، موٹا تندرست، اس طرح سے چاند بن جاتا ہے. تو ایسے ہی آدمی کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر آدمی کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے، وہ کمزوری کا حالت میں آ چکا ہے، تو اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آگے چل کے کمزوری دور ہو جائے گی اور وہ کیا ہے، پھر ایک بار اپنی اس طاقت اور قوت کو واپس پا لے گا. آج ہم اگلے کچھ لائنوں کو یہاں پر ہم پڑھنے کی کوشش کریں گے. کافی اچھے اشعار ہیں. شاعر کہہ رہا ہے: فقد يعتف الدهر الأبي عنانه فيشفى عليل أو يبل غليل ويرتاش مقصوص الجناحين بعدما تساقط ريش واستطار نسيل ولا غرب إن أخنت عليك فإنما يصادم بالخطب الجلیل جلیل. معنی جو وہی ابھی جو میں نے بتایا وہی تقریباً معنی ہے، الگ انداز سے یہاں پر جو ہے دوسرے طرح سے سمجھانے کی کوشش کی ہے شاعر نے. اس باتیں سب سے پہلے اس میں کچھ غریب کلمات ہیں، ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں، اس کا معنی سمجھ لیتے ہیں. شاعر کہہ رہا ہے: فقط یعتف، یعتف یہاں پر ہے عطف یعتف، کئی سارے معنی اس کے ہیں. یہاں پر جو معنی مراد ہے وہ ہے نرمی برتنا، ڈھیلا کر دینا، مہربانی کرنا بھی اس کا معنی آتا ہے. یہاں پر جب عنان کے ساتھ آیا ہوا ہے یعتف عنانہ، یہاں پر ڈھیلا کر دینا، نرم کر دینا، یہ معنی ہے. تو یعتف الدہر الابی، الابی
فعیل کے وزن پر ہے یہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے خوددار، جو ذلت کو کبھی بھی کہ پسند نہیں کرتا ہے، کسی کے سامنے ذلیل ہونا اس کی فطرت میں نہیں ہے، وہ ذلت کو کسی بھی حالت میں ناپسند کرتا ہے، جس کو کہتے ہیں عربی میں الابی۔ تو الابی معنی ہوتا ہے خوددار۔ اس کے بعد ہے اگلا کلمہ جو ہے عنان، عنانہ، یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے۔ تو عنان جو ہے یہاں پر اس کا معنی ہوتا ہے لگام، عنان معنی لگام، جمع اس کی ہے کہ اعنتن، اعنتن، حمزہ الف کے اوپر حمزہ، اس کے بعد عین نون، اس کے بعد گولتا، اعنتن، عنان جمعہ اعنہ، لگام۔ اس کے بعد ہے فیشفى علیل او یبل غلیل، فیشفى علیل، شفا یشفی معنی ہوتا ہے شفا عطا کرنا، بیماری سے صحیح کرنا، شفا یشفی، اور یہاں پر موجود ہے یشفا، اس کو شفا عطا کیا جاتا ہے۔ اور یہ پھر کے بعد ہے علیل، علیل کے معنی ہوتا ہے یہاں پر، علیل کے معنی ہے بیمار، مریض۔ اس کی جمع آئے گی علیلون اور اعلاء، یہ بھی آئے گی، دونوں جمع آتی ہے اس کی، علیل۔ اس کے بعد ہے او یبل غلیل، او یبل غلیل، اس میں غلیل لیکن کیا ہے شعر کی وجہ سے آخر میں جو ہے ہر جگہ کیا ہے وزن بیٹھانے کے لیے غلیلو پڑھا جائے گا، حالانکہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس پر کیا ہے تنوین کو نہ لایا جائے، کیونکہ یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے۔ تو بل یبل معنی ہوتا ہے اس میں ترک کرنا ہوتا ہے، بل یبل اس کا معنی ہوتا ہے ترک کرنا، یبل یہاں پر معنی جس کو ترک کیا جانا ہے، مجہول کا صیغہ ہے تو مجہول کا معنی آ جائے گا، یہاں پر معنی ہے سیراب کرنا، پلانا، یہ معنی ہے یہاں پر ترک کرنے سے مراد ہے۔ اور اس کے بعد ہے غلیل کا معنی ہوتا ہے پیاسا، جو پیاسا آدمی ہو اس کو کہیں گے غلیل، غلیل۔ آگے ہے اس کے بعد جو آگے والی لائن ہے اس میں اشارہ کرا ہے وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ بَعْدَمَا، وَيَرْتَاشُ، یرتاشُ یہ ایک فعل ہے، کس باب سے ہے یہ؟ یرتاشُ، یہ باب افتعال سے ہے، یہ باب افتعال سے ہے، ارتاش یرتاشو۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ پر کا نکل آنا، پروں کا نکل آنا، جو پر ہوتے ہیں کسی جانور پرندے کے پر نہ ہوں تو اس کے پر نکل آئیں تو وہی معنی ہے کہ پروں والا ہونا یا پر کا نکل آنا۔ جیسے کہ ایگزامپل دیا ہوا ہے یرتاشو 12 ہے، یہاں ہمارا نمبر 12 میں دیکھتے ہیں، یہاں پر یخرج لہو ریشن، کہ اس کا کیا ہے، اس کے لیے پر نکل آئے، اس کو کہتے ہیں ارتاش، ارتاشو۔ تو یرتاشو کا معنی یہ فعل ہے، اس میں جو ہے باب افتعال سے ہے، اس میں تعلیل ہوئی ہے کیونکہ اس کی جو ریشن سے ہے، یہ ریش اس کی جو اصل ہے ثلاثی ہے وہ را یا شین، ریشن۔ تو اصل اس کی کیا ہو جائے گی، باب افتعال سے لائیں گے تو افتعال کا فعل مضارع کیا آتا ہے یفتعیلو، تو یرتاشو تو اس وزن پر ہے نہیں، تو اس کو ہم ہٹائیں گے کیا ہوگا یرتایشو، یرتایشو، ارتیشا یرتیشو، اس طرح سے اصل بنے گا ارتیشا۔ یہاں ماضی میں بھی ارتاشا ہو گیا، کیسے؟ چونکہ یا متحرک ہے، اس سے پہلے فتحہ ہے، اس لیے اس یا کو الف سے بدلا گیا تو ارتاشا بن گیا۔ ایسے ہی یرتاشو جو ہے یہ اصل میں ہے یرتیشو، یرتیشو۔ تو یہاں بھی کیا کیا گیا ہے کہ یا متحرک ہے یہاں بھی، اس کیونکہ یہاں پر کسرہ لگی ہوئی ہے، اور اس یا سے پہلے جو تا ہے وہ تا کیا ہے، مفتوح ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا گیا ہے کہ اس یا کو یہاں پر کیا ہے الف سے بدل دیا گیا ہے، تو ہو گیا یرتاشو۔ تو واضح ہے، آسان سمجھنے میں، وہ ارتاشو یعنی کہ پر کا نکل آنا یا پروں والا ہونا۔ وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ، مقصوص اس میں مفعول ہے، یہ اس کا جو فعل آئے گا قص یقص، قص یقص کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، ایسی جو کینچی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مقص، مقصن، کیا مقصن جو ہے یہ اصل میں کیا ہے مقصصن، مفعل کے وزن پر ہے، جو کہ اعلیٰ کے جو اوزان ہے مفعل، مفعلۃ، مفعال، تو جو مفعل اعلیٰ کا ایک وزن ہے اسی وزن پر ہے مقصن، جس کی اصل ہے مقصصن، تو یعنی کہ جس وہ آلہ جس کے ذریعے سے کیا ہے کاٹا جاتا ہے، تو مقص اسی سے آتا ہے۔ اور تو مخصوص قص یقص اس میں مفعول کا صیغہ ہے یہ مقصوصن۔
اور یہاں پر اس کے بعد ہے الجناحین، جناح کے معنی ہوتا ہے بازو، بازو جو ہوتا ہے پرندے کے جو پر دو بازو ہوتے ہیں وہ اس کو کہتے ہیں جناح، مخصوص الجناحین، تو جناح کا کٹا ہوا نہیں بلکہ جناح اس بازو پر جو پر ہوتے ہیں وہ مراد ہیں یہاں پر، تو مخصوص الجناحین کے معنی ہو جائے گا یعنی کہ پر کٹا، جس کے پروں کو کاٹ دیا گیا ہو، وہ پرندہ جس کے پروں کو کاٹ دیا گیا، جیسے کہ ایک پرندہ ہے کوئی کسی نے پالا ہوا ہے اس کو، اس کے کیا ہے وہ جو اس کے اوپر جو پر ہوتے ہیں وہ کیا ہے بڑے بڑے ہو گئے، اڑنے لگا، ابھی چاہ رہا کہ بھی وہ اڑے نا تو اس کو کیا ہے کاٹ دیتا ہے، پھر وہ اڑ نہیں سکتا، تو مخصوص الجناحین یعنی کہ جس کے پروں کو کیا ہے کاٹ دیا گیا، یعنی کہ پر کٹا، تو یہاں پر کیا ہو جائے گا وَيَرْتَعْشُ مخصوص الجناحین، تو یہاں پر مخصوص الجناحین گویا کہ یہاں پر اس کا موصوف محذوف ہے، وَيَرْتَعْشُ طَائِرٌ مخصوص الجناحین، طائر مخصوص الجناحین، تو یہاں پر موصوف محذوف ہو جائے گا، اور اس کے بعد کریں کہ بعدما تساقط، تساقط یا تساقط معنی کہ اس کا معنی ہے سقط، سقط معنی گرنا، اور یہ تساقط بھی اسی کا معنی ہے، تساقط معنی گرنا، اور اس کے بعد آگے والا جو کلمہ ہے ریشن، ریش اس کا معنی ہوتا ہے پر، وہی جو یرتاشو میں جہاں بات ابھی میں نے بتائی تھی، تو ریشن معنی پر، جو پرندے کے جو پر ہوتے ہیں، اور اس کی جو ریش جو ہے اس کا واحد لائیں گے تو ہو جائے گا ریشتن، تو ریشن یہ جمع ہو جائے گا، اور اس کے آخر میں اگر ہم تا لگا دیں گے تو یہ ریشتن بن جائے گا، جیسے بہت ساری جمع اس طرح سے بنتی ہیں، تا لگانے سے کیا ہے وہ مفرد بن جاتا ہے وہ کلمہ، اور تا ہٹانے سے کیا ہے وہ جمع بن جاتا ہے، جیسے تمرن سے تمرتن ہے نا، نخل سے نخلتن، نحل سے نحلتن، بہت ساری اس طرح سے عربی میں کلمات ہیں کہ تا لگاؤ تو وہ مفرد بن جائے گا، تا ہٹاؤ تو وہ جمع بن جائے گا، ایسے یہاں بھی ہے ریشن و تا لگاؤ تو ریشتن بن جائے گا، ہاں ریشن کی بھی جمع آتی ہے جس کو ہم جمع الجمع کہہ سکتے ہیں، ریشن کی جمع آئے گی، اس کی جمع آئے گی اریاشن، ریشن جمع اریاش، لیکن اس کا ریشن بتاتے خود اس میں جمع کا معنی ہے، اور اس کا بعد ہو جائے گا ریشتن، اس کا معنی آتا ہے پر، استطارہ استطیرو معنی ہوتا ہے اڑنا، اور تارا کے معنی میں ہے، اور استطارہ جو ہے یہاں بھی جیسے میں نے بتایا تھی ارتاشو میں جو ہے وہاں بھی ہے، یہ بھی کیا ہے یہ وہاں پر کیا ہے باب افتعال سے تھا، ارتاشو ارتاشا جو کہ ارتعشا، یہاں پر یہ باب استفعال سے ہے، استطارہ باب استفعال سے ہے، یہاں بھی اس میں صرفی تعلیل ہوئی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو اس کی اصل ہوگی استطیرہ، استطیرہ، استطیرہ یہاں پر اس کی اصل ہے طیرن، کیونکہ اس کی اصل اس کا جو اصل ثلاثی ہے وہ ہے طیرن، تو استطیرہ جو ہے اس کی اصل ہے، اور یہاں پر پھر صرفی تعلیل ہوئی ہے وہ کیا ہے استطیرہ، تو تا حقیقت میں جو اصل وزن ہے اس میں کیا ہے تا ساکن ہے، اور اس کے بعد ایک یا متحرک ہے، تو اس طرح سے اگر کہیں بھی سچویشن بنتی ہے کہ اگر یہ واو اور یا متحرک ہوں اور اس سے پہلے والا حرف ساکن ہو تو اس واو اور یا کی حرکت کو اس سے پہلے والے کو دے دیتے ہیں، اور پھر اس فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہاں پر کیا تھا استطیرہ، استطیرہ، تو یا یہاں پر کیا ہے متحرک ہے، اس سے پہلے کیا ہے تا ساکن ہے، تو یا کی حرکت جو کہ فتحہ ہے اس کو تا کو دے دیا جائے گا، اب تا جو ہے متحرک ہو گیا، اس کے بعد پھر یا کیا ہوگی ساکن ہوگی، تو اس یا کو یا ساکن کو تا کے فتحہ کا اعتبار کرتے ہوئے الف سے بدل دیں گے تو ہو جائے گا استطارہ، تو یہ صرفی تعلیل ہوگی، صرفی مسئلہ تھا اس میں، تو استطارہ مانا ہے اڑ جانا، نسیل کیا فعیل کے وزن پر ہے، یہ اس کا فعل جو آتا ہے نسل ینسل نسولا، نسل ینسل نسولا، یعنی کہ خرج من شیء ان یخرج شیء من شیء ویتساقط علی الارض، یعنی کوئی چیز کسی چیز سے نکل کر کے زمین پر کیا ہے گر جائے، تو اس کو کہتے ہیں نسلہ، تو یہ معنی ہو گیا، اس کے بعد آتے ہیں اس کے مفہوم پر آتے ہیں، شاعر کہہ رہا ہے فَقَدْ يَعْتِفُ الدَّهْرُ الْأَبِيُّ عِنَانَهُ، زمانہ یعنی کہ خوددار زمانہ، جو کہ یعنی کہ زمانہ جیسے کہ اس کے تشبیہ ہے کسی آدمی سے، یعنی کہ خوددار زمانہ جو کہ کیا ہے بالکل ٹائٹ رہتا ہے، وہ مطلب ڈھیلا ہی نہیں برتتا ہے، تو فَقَدْ يَعْتِفُ الدَّهْرُ الْأَبِيُّ عِنَانَهُ، خوددار زمانہ کبھی کبھی اپنی لگام کو ڈھیلی کر دیتا ہے، یعنی وہ کہ زمانہ اپنی لگام کو کیا ہے بالکل ٹائٹ کیا ہوا تھا تو ہر کوئی پریشانی میں مبتلا تھا، اب کبھی کبھی زمانہ کیا ہے نرمی برتتا ہے، ڈھیلی کر آسانی برتتا ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ کیا ہے اچھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہو جاتے ہیں، زمانے کی حالت یہ عادت ہے
کہ زمانہ کبھی کیا ہے سختی برتتا ہے، کبھی زمانہ کیا ہے جیسے کہ سختی برتنا کیا ہے، جیسے آدمی لگام سے مراد کیا ہے، جیسے کہ کوئی آدمی گھوڑا لے کر کے جا رہا ہے، اب اسے گھوڑے کو جو ہے تو گھوڑے کی جو لگام کو جب ٹائٹ کر کے رکھے گا تو گھوڑا پریشانی میں ہوگا، اور گھوڑے کی لگام کو چھوٹ دے دے کہ بھائی چل جدھر تیرا مرضی کر رہا ہے ادھر جا تو وہاں پر کیا ہے اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ لگام سے کنایہ اسی طرف ہے آسانی پیدا کرنے۔ تو کبھی کبھی زمانہ کیا ہے خوددار زمانہ اپنی لگام کو کیا ہے نرم کر دیتا ہے، یعنی کہ لوگوں کے لیے کیا ہے راستہ کھول دیتا ہے کہ تم لوگ کیا ہے جس طرح سے جیو یا جس طرح سے چلنا ہو چلو اپنے مرضی کے مطابق۔ تو یہ اس کا معنی یہ ہے، یعنی زمانہ نرمی پیدا کر دیتا ہے، اور اس طرح سے کیا ہے لوگ کیا ہے جو پریشانیاں ابھی کیا ہے زمانے کی وجہ سے کیا ہے لوگوں کو جن پریشانیوں میں کیا ہے ابھی جکڑ رکھا تھا اسے کیا ہے لوگ آزادی پا جاتے ہیں، اسے چھٹکارا پا جاتے ہیں اور سکون میں ہو جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہے، اسے کنایہ کیا ہے کہ مطلب زمانہ کیا آتا ہے کبھی سختیاں لے کر کے آتا ہے، کبھی زمانہ کیا ہوتا ہے آسانی لے کر کے آتا ہے، تو دونوں صورتیں زمانے کے ساتھ کیا ہے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اس لیے آدمی کو یہ ہے اگر زمانہ کبھی کسی پر کیا ہے سختی کرے تو کیا ہے اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے زمانہ چل کر کے کیا ہے پھر کیا ہے نرمی برتے گا، وہاں پر کیا ہے حالات اچھے ہوں گے۔ تو یہ کہہ رہا ہے فقط یعطف الدہر الابی عنانہ، زمانہ کبھی کبھی کیا ہے خوددار زمانہ کبھی کبھی اپنی لگام کو کیا ہے ڈھیلی کر دیتا ہے، یہ لفظی معنی ہے، یعنی کہ زمانہ کبھی کبھی کیا ہے آسانی برتتا ہے نرمی برتتا ہے۔ فیشفع علیل، اور پھر کیا ہوتا ہے ایک بیمار آدمی شفا پاتا ہے، شفایاب ہوتا ہے، او یبل غلیل، یا ایک پیاسا آدمی تر ہوتا ہے یا سیراب ہوتا ہے۔ تو یہ معنی ہو گیا۔ اور اگر اس شعر کا ہم معنی اگر کریں گے تو اس معنی میں یہی چیز ہے کہ زمانہ کی مطلب دو حالتیں ہوتی ہیں، زمانے کی طرف نسبت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ یہ پریشانیاں جو بھی ہوتی ہیں سب زمانے ہی میں ہوتی ہیں، اس لیے اس کی طرف نسبت کی گئی ہے، ورنہ زمانہ در حقیقت کوئی پریشانی لے کر کے آتا نہیں ہے، پریشانی یا آسانی تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، زمانے کی طرف جو نسبت ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں زمانے میں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس بات ذہن میں ہونی چاہیے۔ تو زمانہ جو ہے یعنی کہ زمانہ کبھی کیا کرتا ہے آسانی پیدا کرتا ہے، اور کبھی کیا ہوتا ہے تنگی پیدا کرتا ہے، یہ دونوں چیزیں کیا ہے ہوتی رہتی ہیں۔ تو اگر کبھی زمانہ کیا ہے کسی کے ساتھ تنگی کے ساتھ پیش آئے تو اس پر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے برخلاف آگے زمانہ کیا ہے اس کے ساتھ آسانی پیدا کرے گا، اور وہاں پر چیزیں کیا ہے بالکل سب اچھی ہوں گی۔ یہ معنی ہے، اس کا مفہوم ہے۔ اس بار کہ وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ بَعْدَمَا، اور ایسے ہی ایک پرکٹا پرندہ پروں والا ہو جاتا ہے، وَيَرْتَاشُ، اور پروں والا ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کے پر اگ آتے ہیں، وَيَرْتَاشُ، اور پروں والا ہو جاتا ہے ایک پرکٹا پرندہ جس کے پروں کو کاٹ دیا گیا ہو۔ تو ایک پرکٹا پرندہ پروں والا ہو جاتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پر گر چکے تھے، جھڑ چکے تھے، چاہے اس کو کاٹ دیا گیا ہو، کاٹ کے گرا دیا گیا ہو یا ویسے ہی۔ تو بعد ما تساقط ریش، بعد اس کے کہ پر یعنی کہ اس کے پر کیا ہے گر چکے تھے، واستطار نصیر، اور کچھ اور پر کیا ہے اس سے اکھڑ کر کے کیا ہے ادھر ادھر اڑ گئے تھے۔ تو اس کے بعد یعنی کہ یہ جو ایک پرندہ ہے جس کے اوپر کیا ہے جس کے پر کیا ہے، پرندے کی سب سے زیادہ اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، اسی کے وہی پر ہوتے ہیں جو پنکھ میں اس کے بازو میں جو پر ہوتے ہیں اسی کے سہارے وہ اڑتا ہے، اگر وہی نہیں ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں ہے، بالکل کمزور ہے۔ تو پرندے بھی کبھی ایسا ہوتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی پر نہیں ہوتا ہے، وہ سارے پر کیا ہے اس کے گر چکے ہوتے ہیں یا اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، لیکن آگے چل کر کے پھر کیا ہے اس میں نئے پر اگاتے ہیں، اور پھر اس کے اندر ایک نئی طرح سے اس کے اندر طاقت اور قوت آ جاتی ہے۔ تو پرندے پر بھی دو مرحلے اس طرح، ایک پہلا مرحلہ کیا ہے اس پر کیا ہے کمزوری کا مرحلہ آتا ہے، اس کے پر کیا ہے گر جاتے ہیں، اور لیکن پھر اس کے بعد کیا ہے ایک نیا پر آتا ہے۔ تو اس سے بھی آدمی کو ایک اچھا فال لینا چاہیے کہ جو ہے آدمی کے اوپر بھی اگر اس طرح سے کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کی بھی پریشانی ایک دن کیا ہے دور ہو جائے گی، جیسے اس پرندے کے ساتھ ہوا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے وَيَرْتَاشُ مَقْصُوصُ الْجَنَاحَيْنِ، اور پرکٹا پرندہ پروں والا ہو جاتا ہے بعد اس کے کہ اس کے پر گر چکے تھے، اور یا بعد اس کے کہ اس کے پر کیا ہے گر جاتے ہیں، اور بعد اس کے کہ اس کے کچھ پر گر جاتے ہیں اور کچھ پر کیا ہے اکھڑ کر کے ادھر ادھر اڑ جاتے ہیں۔ تو یہ معنی ہو گیا، یعنی کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے دنیا میں، ایسے بھی ہوتا ہے کہ ایک پرندہ ہوتا ہے کے ساتھ یہ صورت ہوتی ہے، لیکن کیا ہے اس کے ساتھ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے جو ہے دوبارہ پھر پر اگ آتے ہیں۔ ایسے ہی آدمی کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کے پاس کیا ہے کہ اس کے اوپر کمزوری آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے، مصیبت آ رہی ہے، تو اس کو کیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آگے کیا ہے اس کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔
تو اس پر اکتفا کرتے ہیں، امید کرتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں آئے گی. کافی جو ہے اچھی باتیں یہاں پر شاعر نے یہاں پر کی ہوئی ہیں. اور پھر ملتے ہیں اگلے درس میں.